ملک میں گیس بحران پر بلاول بھٹو نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران خان مسلسل بحرانوں کو جنم دے کر عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عوام کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور وزراء گیس بحران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہیں۔ عمران خان گیس بحران کی وجہ سے ایک وقت کے کھانے کے لیے دربدر شہریوں سے معافی مانگیں۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کا گیس بحران پر رد عمل۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے غریب افراد ہوٹل اور تندور سے کھانا اور روٹی خریدنے سے قاصر ہیں۔ بولے پاور کمپنیز، صنعتیں اور سی این جی سیکٹر کو گیس کی بندش سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں۔ صنعتوں کی بندش سے قومی خزانے اور صنعت کاروں کو بھی بھاری نقصان کا ازالہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ایک مرتبہ پھر ہڑتال کا اعلان۔ ترجمان آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ 25 نومبر کو ملک بھر میں تمام پیٹرول پمپ بند رہیں گے۔ حکومت 6% مارجن پر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔ شہر قائد میں مہنگائی نے شہریوں کا جینا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی نے تیل، گھی، آٹے اور غذائی اجناس سمیت اشیاء ضروریہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر کر دیے۔ کراچی میں مہنگائی کا جال، عوام بے حال۔ گھی اور تیل کی قیمتوں نے عوام کا نکال دیا تیل۔ شہر میں کھلا کھانے کا تیل فی لیٹر ایک ماہ کے دوران 40 روپے مہنگا ہو کر 370 روپے تک، جبکہ برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 430 اور گھی 420 روپے تک پہنچ گیا۔ پہلے تو کہتے تھے کہ غریب دال اور روٹی کھائیں گے گوشت کے حساب سے، ابھی وہ دال اور روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب بندہ گوشت کیسے کھائے گا؟ آٹا بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، سبزی بھی مہنگی ہے، تنخواہیں نہیں اتنی۔ غذائی اجناس میں کابلی چنا، ماش اور مسور کی دالوں سمیت بیشتر دالیں سستی نہ ہو سکیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 2.5 نمبر آٹا 70 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا، تو وہیں فائن آٹا تاحال 80 روپے فی کلو پر ہی براجمان ہے۔ چھوٹی چکی کا آٹا 80 روپے فی کلو سے لے کر 84 روپے فی کلو سے کم نہ ہو سکا۔ اب 700 روپے دیہڑی پڑتی ہے، 680 روپے کا 10 کلو کا آٹا ہے، اور ماشاءاللہ 8-9 افراد جس گھر میں کھانے والے ہوں گے وہ کیا پورا کریں گے؟ دالیں تو کھانے کا کام ہی نہیں ہے، سبزی وہ بھی جو ترقی مرقی گلی سڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لاؤ اور کھاؤ، دالیں بھی بس سے باہر ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کے ستائش شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتی تو ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا تھا کہ وفاق کراچی سے سوتیلی ماہ جیسا سلوک کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ آمدنی دینے والا شہر مصیبتوں کا شکار ہے۔ کراچی کو جان بوجھ کر لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا۔ کراچی والوں نے 30 سے 35 سالوں تک دوسری جماعتوں کو ووٹ دیا ہے۔ ایک بار پیپلز پارٹی کو آزما کر دیکھیں۔ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے تحت تقسیم کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی آگ یہاں لگی رہے۔ صوبہ سندھ سب سے زیادہ آمدنی دیتا ہے لیکن مصیبتوں کا شکار ہے، اس لیے کہ کراچی مصیبتوں کا شکار ہے۔ اگر کراچی میں امن ہوگا تو کراچی میں ترقی ہوگی، ذہن میں رکھیں بات، امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی۔ بدنصیبی کی بات ہے کہ شہر میں لوگ اس لیے بیچارے مارے گئے، کوئی سندھی بولنے والا تھا، کوئی اردو بولنے والا تھا، کوئی پٹھان بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، کوئی پنجابی کہیں کام کرتا تھا۔ جرم کیا تھا کہ تمہاری زبان یہ ہے، تم اس قوم کے ہو۔ تو بھائی میں اگر کسی ایک مخصوص زبان بولنے والے گھر میں پیدا ہو گیا تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ نفرتیں پیدا کر کے ذہن اتنے زہریلے کر دیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم خون باتیں رہیں گے ایک دوسرے کا، اس شہر میں ترقی نہیں ہوگی، اور پھر اگلے 50 سال کے بعد ہم یہی رونا روتے رہیں گے کہ کراچی ٹھیک کیوں نہیں ہوتا۔ کراچی کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنے ذہنوں سے یہ جو نفرت بھری ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے تو کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو مارنا نہیں چاہتا ہے۔ نثار کھرور نے کہا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کروانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے بلدیاتی قانون میں ترمیم کی بہت ضرورت ہے۔ پارٹی رہنما نے مردم شماری سے متعلق ایم کیو ایم نے مردم شماری پر سٹینڈ نہ لے کر شہر قائد کے ساتھ غداری کی ہے۔ سچل گوڑ میں پی پی کے یوم تاسیس کی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں الزام لگایا کہ ایم کیو ایم نے مردم شماری پر وفاقی حکومت کے ساتھ سودے بازی کی ہے۔ ہم نے باقاعدہ لکھت میں اعتراض کیے۔ مجھے افسوس صرف ان پارٹیوں پر ہے جو کلیم کرتے ہیں
کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہو گیا ہے, کراچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں نام لے کے کہتا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ نے وہ اسٹینڈ نہیں لیا, ایک لحاظ سے اپنے شہر کے ساتھ غداری کی, اور وہ اسٹینڈ نہ لے کر ان کی کہی ہوئی بات کو منوان تسلیم کر کے چپ ہو کے بیٹھ گئے. پی پی سندھ کے صدر نے تحریک انصاف کو بحران حکومت قرار دیا. بولے گیس بندش نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. شاید ایک ہی پالیسی کامیاب ہوئی ہے کہ اب لوگ خودکشی کرنے پر ترجیح دیتے ہیں, اپنے آپ کو بیچنے پر ترجیح دیتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہمیں کوئی خرید دے. باقی ویسے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے. بجلی, گیس, پیٹرول, ہر وہ چیز جو عام انسان کی زندگی میں فرق کرتی ہے, اس کو عام انسان کی ساتھ عوام دوستی نہیں کرتی ہے حکومت, عوام دشمنی میں لگی ہوئی ہے, جس کا اظہار خیال آپ خود کر رہے ہیں. نثار کھوڑوں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کراچی کو ماڈرن شہر بنانا چاہتی ہے. انہوں نے قتل ہونے والے ناظم جھوکیوں کے ورثاء کو بھی انصاف دلانے کے عزم کا اظہار کیا. دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی جانب سے کراچی میں صبح سویرے سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا. سائیکل ریس کا مقصد بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم کو ترجیح دینا تھا. شہر قائد میں ٹی سی ایف اسکول کی جانب سے منعقدہ سائیکل ریس میں بچے, خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سائیکل ریس کا آغاز ساحل سمندر سے ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا قیوم بعد ٹی سی ایف فاؤنڈیشن اسکول پر آ کر اختتام پذیر ہوا. ریس میں 250 سے زائد سائیکل سواروں نے حصہ لیا. ٹی سی ایف فاؤنڈیشن کے معززین کا کہنا تھا کہ بچوں کو معیاری تعلیم دلانا ہمارا فرض ہے. آج کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی ایک اویئرنیس ڈرائیو ہے, تاکہ ہم ٹی سی ایف جو کہ دا سٹیزن فاؤنڈیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر سروس دے رہا ہے, اس وقت لوگوں کو اسکولز, فری اسکولز کی سہولت فراہم کر رہا ہے. ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. وی آر ڈفرینٹ سائیکلسٹ گروپس, کچھ کراچی کے, لاہور سے بھی آئے ہیں, لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم سب یونائٹ ہوئے ہیں آج کے لیے کہ ہم اکٹھے جا کے رائڈ کریں, جگہ کو دیکھیں, پلیچ کریں, ان کو سپورٹ کریں. یہاں پہ ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. سائیکل فار چینج کی ہم یہاں پہ رائڈ پہ آئے ہیں. تعلیم سب کے لیے برابر, یہی سب سے اہم چیز ہے, اور یہ جو کردار ادا کر رہا ہے ٹی سی ایف تعلیم کے سلسلے میں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جبکہ سائیکل ریس میں حصہ لینے والے افراد کا کہنا تھا کہ سائیکل ریس کا مقصد عوام میں ٹی سی ایف کے مشن کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا. سائیکل ریس کے اختتام پر ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں نے ویک اینڈ کو یادگار بنانے کے لیے فیملی اور دوستوں کے ہمراہ فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا, جہاں مزے مزے کے کھابوں پر خوب ہاتھ صاف کیا. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ جنید فیروز سے. جی جنید. بالکل, کراچی میں شہری چھٹی کے دن کو یادگار بنانے کے لیے فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر رہے ہیں. اس وقت ہم جو ہے وہ بورڈ بیسن کی فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں. یہاں بھی شہریوں کا کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت ایک دکان کے اندر ہم موجود ہیں. یہاں جو کھانا بنانے والے ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ چھٹی والے دن اور سردی کا بھی موسم ہے, تو لوگ زیادہ تر کیا پسند کرتے ہیں. سر, ہمارے پاس جو ہماری اسپیشلٹی ہے وہ ہے مٹکا بریانی, اور آج کل لوگ جو ہے زیادہ تر مٹکا بریانی کی طرف رواں دواں ہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے یہاں بورڈ بیسن پہ مٹکا بریانی کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے, اور بہت اچھے ریویوز اور بہت ہی لائک کی جا رہی ہے ہماری مٹکا بریانی. اس کے علاوہ ہمارے پاس مٹکے میں فش مٹکا بریانی بھی ہے, پراؤن مٹکا بریانی, مٹن مٹکا بریانی, اور آپ کو اسپیشل اس کے علاوہ آپ کو یخنی پلاؤ. بالکل, یہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں شہری جو ہے زیادہ تر مٹن کڑھائی, جو مٹکا کڑھائی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ زیادہ تر ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ خالص اجزاء, جو خالی جو مسالے ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. کافی دور دور سے لوگ جو ہے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں, اور یہاں کے جو مزیدار کھانے ہیں اس پر خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ چھٹی کا دن ہے, لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو اپنی فیملی اور دوستوں کے ہمراہ یہاں آئے. بہت شکریہ جنید فیروز, آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک ہفتے کے دوران سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم رہے. شیئرز کی خریداری پر ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 740 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 740 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انڈیکس 1.62% اضافے سے 46,489 کی سطح پر بند ہوا. ہفتے میں انڈیکس کی بلند سطح 46,628 اور کم سطح 45,544 رہی. ایک ہفتے میں اسٹاک مارکیٹ میں 46 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 22 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا. شیئر کی قیمت بڑھنے پر ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 125 ارب روپے اضافے سے 7,944 ارب روپے پر پہنچ گئی.
गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में अहम माशी अदद-ओ-शुमार पर सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में तरसीलात ज़र 10% इजाफे से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 7.64% इजाफे से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई और अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 53 करोड़ डॉलर इजाफे से 1 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 1.5% इजाफे से 8.75% कर दी गई है। नवंबर में अब तक इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे से 173 रुपये 76 पैसे की बड़ी रेंज में ट्रेड हुआ। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना है कि पता ही नहीं डॉलर का क्या रेट है। सब परेशान हैं कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 73 पैसे से कम होकर 175 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव पर सनतकार शदीद परेशान हो गए। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, नवम्बर में रुपए के मुकाबले डॉलर सिमथी नहीं बना सका। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। हम एक तरफ परेशान हैं, आप देख रहे हैं डॉलर की वजह से। डॉलर के 174 पे पहुंच गया 176 से आके, तो इम्पोर्टेड कॉस्ट जो है बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हैं, फ्रेट बढ़ गया है, महंगाई आपको सब पता है कि अक्रॉस द बोर्ड, तो वो हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 177 रुपए का हो गया। हफ्ते में यूरो 5.5 रुपए सस्ता होकर 198 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपए कमी से 237 रुपए का हो गया है। हफ्ते में इमारती धर्म 60 पैसे कमी से 49 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे सस्ता होकर 46 रुपए 70 पैसे का हो गया है। ऑल ब्रदर्स मलीर ने कोरंगी बलोच को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पहला ऑल कराची वाजे फैज़ मोहम्मद वाजे हाजी सखी मोहम्मद फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ओल्ड गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में ऑल ब्रदर्स मलीर और कोरंगी बलोच के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर सबकत ले आने की मुतअद्दिद कोशिश की। ऑल ब्रदर्स की जानिब से पहला गोल खेल के चौथे मिनट में अब्दुल वहीद ने स्कोर करके अपनी टीम को बरतरी दिलाई। कोरंगी बलोच का वाहिद गोल मोहम्मद आसिफ ने खेल के 22वें मिनट में स्कोर किया। फातेह टीम के कप्तान ने जीत को मेहनत का नतीजा करार दिया। हम दोनों टीमें बेसिकली मलीर से ताल्लुक रखने, हम दोनों एक दूसरे के गेम को बिल्कुल ही समझ रहे थे। हमारे कोच है मूसा, उन्होंने बिल्कुल ये मुख्तमली में ग्राउंड से तैयार होके आए थे हम कि इनको कैसे बीट करना है, वो एक मुख्तमली में ग्राउंड से तैयार करके आए थे। इंशाल्लाह बहुत ट्रेनिंग की थी हमने। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि ओल्ड गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में जल्द फ्लड लाइट्स लगाई जाएगी। वैसे तो बहुत सारे ग्राउंड्स के मुकाबले में ये स्टेडियम बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है ताकि जो कोताहियाँ इसमें कमी थोड़ी सी है वो ठीक हो जाए, और कुछ इन्होंने मुझे मुतालबात बताए हैं और इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर करेंगे। इसलिए कि इतना खर्च अगर गवर्नमेंट ने किया है तो जो 2-4 चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो भी हमें कर लेनी चाहिए ताकि मुकम्मल हो जाए। फातेह टीम ऑल ब्रदर्स मलिक को 50,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। रनर अप कोरंगी बलोच को 30,000 रुपए मिले। तीनों गोल स्कोरर को 10,000 रुपए भी दिए गए। सईद गनी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची की समाजी तंजीम के जवानों ने थर पारकर में खजूर और दूसरे फलों की काश्त का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इस कामयाबी से थर के इलाके में रहने वालों की ग़ज़ाई किल्लत को खात्मा होगा। मादनियात से मालामाल रेगजार अब नहीं होगा गुर्बतो कहत साली का शिकार। 3 बरस कबल कराची के बाहिम्मत नौजवानों ने थर की तहसील डाहली, कलोनी और मिठी में खजूर, अनार और बेर के छोटे दरख्त लगाए थे, जो अब बड़े होकर फल देने लगे हैं। इस कामयाब तजुर्बे के बाद मरकजी शाहराहों और थर की तमाम तहसीलों में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम और दूसरे फलों की काश्त की गई। समाजी तंजीम का कहना है कि फलों की काश्त का ये मंसूबा थर की तकदीर बदल देगा। थर पाकर में खजूर की काश्त की सरकारी सरपरस्ती की जाए, उनको महकमा ज़राअत उनको ट्रेनिंग दे। कोई वजह नहीं है कि आइंदा 4-5 सालों में थर के जो लोगों की मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी। थर में खजूर और दूसरे फलों की पैदावार से न सिर्फ खवातीन बल्कि कमजोर बच्चों में भी ग़िज़ाई किल्लत दूर होगी और वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। खजूर की कामयाब काश्त से थर में एक ज़राई इनकलाब आएगा और चंद बरसों में न सिर्फ यहाँ का किसान और काश्तकार खुशहाल होगा बल्कि। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।